بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر بات کریں گے، کیونکہ 26 ذوالحج کو آپ پر حملہ کیا گیا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں آپ کی عظمت کا ایک عظیم پہلو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج قرآن کے مطابق تھا، اس قدر موافق تھا اور اس قدر مطابق تھا کہ اکثر ایسا ہوا کہ جو آپ نے سوچا اس کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ میں چند ایک آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی اور حضرت عمر کی اس کے برعکس ہوتی تو قرآن حضرت عمر کے قول کے موافق نازل ہوتا، یعنی صحابہ کی آراء مختلف ہو جائیں اور حضرت عمر ایک طرف ہوں تو اکثر قرآن حضرت عمر کے قول کے موافق نازل ہوا تھا۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ابھی ابھی تو ہم پتھروں سے جان چھڑوا کر آئے ہیں، تو اب پھر ہم نے پتھر کی جگہ جا کر نماز پڑھنی ہے، پتھر کی عبادت کرنی ہے، تو پھر کیا فرق ہوگا؟ جبکہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ پتھروں میں فرق ہوتا ہے۔ اب ہم پتھر کی عبادت نہیں کریں گے، پتھر سے تبرک حاصل کریں گے۔ جہاں پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہاں پر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر اس جگہ سے تبرک حاصل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جبکہ دیگر کئی صحابہ کا موقف یہ تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 125 میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ یعنی جب تک آپ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے آپ کا عمرہ اور آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ کس انداز میں اہمیت واضح ہو گئی اور حضرت عمر کی شان کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، ہر آدمی کی ایک نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک جیسے انداز نہیں ہوتے دیکھنے کے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ازواج مطہرات کے لیے پردہ خاص طور پر نازل ہو جائے، پردے کا حکم ان کے لیے ہو۔ تو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بارگاہ رسالت میں آپ نے یہ درخواست پیش کی، اس کے بعد یہ آیت قرآن کریمہ نازل ہو گئی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے۔ یعنی حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ خاص طور پر پردہ ازواج مطہرات کے لیے ہو جائے، یعنی صحابہ کرام اگر بات کریں ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ تو یہ آیت کریمہ واضح طور پر اس میں حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ ایسے ہی بہت سے اور موافقات ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔